یہ بات یاد رکھیں، بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اسلام نے کن مقامات پر لوگوں کی فیلنگز کے خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ مختلف مقامات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی فیلنگز ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے مراعات شعور المتناجیین۔ جب دو لوگ مجلس میں باتیں کرتے ہیں نا تو ان کے شعور، احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں آپ مداخلت نہ کریں۔ جب لوگ دو لوگ بیٹھے ہیں تو آپ تیسرا نہ آئے اس بیچ میں داخل ہو جائے، کیونکہ اس سے آپ ان کی فیلنگز، ان کے جذبات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص موبائل میں کسی کے ساتھ ٹائپ کر رہا ہے، میسج لکھ رہا ہے، تو آپ اس موبائل میں سر داخل نہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنا موبائل استعمال کریں، وہ اپنا کسی کے ساتھ میسج کر رہا ہے، آپ بدگمان ہو جائیں گے۔ دیکھیں صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی نا، تو صحابہ گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ادھر آئے، ان کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ، آؤ یہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، تو لوگ بدگمانی پیدا کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان آپ کے رگ کے اندر ہے، جیسے خون جاتا ہے نا رگوں میں، تو شیطان بھی اسی طرح ہے۔ کل آپ کہیں گے کہ رسول اللہ خواتین کے ساتھ گپے لگا رہا ہے، تو اس طرح یہ دیکھیں لوگوں کی فیلنگز کا خیال رکھے۔ جب دو لوگ کھڑے ہو ان میں مداخلت بھی نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص اگر بات کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تو آپ نے کان نہیں لگانا ہے۔ یہ ولا مستأنسین لحدیث، سورۃ نور میں بھی یہی ترغیب ہے نا کہ آپ گھر میں بیٹھتے ہیں ولا مستأنسین لحدیث۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا تناجى اثنان، جب دو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں فلا تجلس الیہما، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرے حتی تستأذنہما، مگر اگر آپ ان سے اجازت طلب کریں۔ تو یہ ہے کہ مجلس کے بارے میں لوگوں کے احساسات کا خیال رکھنا کہ مجلس کے معاملے میں۔ اسی طرح اگر 3 لوگ ہونا تو یہ بھی جائز نہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا پختون، جب آپ کے کمرے میں کوئی پنجابی آ جائے تو پھر پختوں میں بات نہ کرے، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ جب کسی لینگویج والا بیٹھے ہو تو آپ اسی لینگویج میں بات کریں، یہ نہ ہو کہ وہ شخص سمجھے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور دوسرے پھر ہم اشارے بھی کرتے ہیں اور پھر ہم ہنسنا بھی شروع کرتے ہیں، تو کوئی ادب کا بھی خیال ہوتا ہے۔ لوگوں کی جذبات کو آپ کس طریقے سے ہرٹ کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ مجروح کر دیتے ہیں لوگوں کے احساسات کو۔ اس طریقے سے آپ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے اس طریقے سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، جب تم 3 لوگ مجلس میں بیٹھے ہو تو ایسا نہ ہو کہ ایک کو سائڈ پر کر دے اور 2 الگ بیٹھے ہو، 2 باتیں کر رہے ہیں ایک سائڈ پر ناراض بیٹھا ہے، یا 2 لوگ عربی میں بات کر رہے ہیں اور ایک کو سمجھ ہی نہیں آتی، مگر اگر آپ ان سے اجازت طلب کرتے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ اس میں بھی دیکھیں مجلس میں بھی لوگوں کے احساسات کا خیال رکھ کے جب 2 لوگ بیٹھے ہو تو 2 ایسے باتیں نہ کرے جس کی وجہ سے وہ تیسرے کو کوئی مسئلہ ہو۔ اسی طرح مراعات شعور صاحب المکان بعدم اقامته من مقعده والجلوس مکانه، کسی کو اپنی کرسی سے اٹھا کر اسی کرسی پر بیٹھنا، اس کی جگہ پر بیٹھنا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا مجلس میں کوئی شخص بیٹھا ہے تو دوسرا آ جاتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے اسی جگہ، وہ اسی جگہ بیٹھتا ہے، تو یہ بھی سختی سے منع ہے۔ مجلس میں بھی لوگوں کے احساسات ہوتے ہیں، آپ جتنا بھی بڑا انسان ہے ٹائم پہ کیوں نہیں آتے؟ ٹائم پہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو ٹائم پہ آنا چاہیے تھا۔ لیٹ بھی آ جاتے ہیں، پھر پہلے سب سے بچوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ اٹھو یہ صاحب آئے ہیں، یہ آگے سب میں بیٹھے گا۔ یا جب لیکچر ہوتا ہے تو آپ ٹائم پہ کیوں نہیں آتے؟ ٹائم پہ آ جائے کرے، پھر لوگوں کے کتف کے اوپر اپنے قدم رکھتے ہیں اور آگے جا کے مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو الخصیب سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت قاعدا، میں بیٹھا تھا۔ ابو الخصیب یہ تابعی ہے، کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، فجاء ابن عمر، عبداللہ ابن عمر مجلس میں آیا، فقام رجل من مجلس له، ایک شخص اٹھ گیا کہ عبداللہ ابن عمر بہترین صحابی ہے، وہ آئے ہیں تو میری جگہ بیٹھے گا، تو وقعد فی مکان آخر، وہ شخص ادھر سے اٹھ گیا اور کسی اور جگہ بیٹھ گیا، فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت، تو عبداللہ ابن عمر ان کی جگہ نہیں بیٹھا۔ اس شخص نے ان سے کہا میں نے تو آپ کے لیے جگہ چھوڑی ہے، پھر آپ میری جگہ کیوں نہیں بیٹھے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ کسی کو اپنے مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نہیں بیٹھوں گا، آپ جدھر سے اٹھ گئے بس آپ کا مسئلہ ہے، نہیں اٹھنا چاہیے تھا آپ کو، تو اتنا تعظیم نہ کرے ہمارا علم کی وجہ سے۔ اس میں تو وہ بھی آتا ہے نا من احب یتمثل له رجال، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کھڑے ہو علم کی وجہ سے،
تو وہ تو جہنم میں ٹھکانہ بنا دے آپ نے۔ اگر آپ علم اس کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے اٹھے اور بیٹھے، تو یہ تو آپ لوگوں کے احساسات کا خیال رکھ کے، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے لوگ اٹھیں گے اور مجلس میں جگہ چھوڑیں گے، تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، اپنا علاج کریں اندر کا کسی نفسیات سے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس حوالے سے۔ دوسرا، اگر ایک شخص کسی جگہ بیٹھا ہے، وہ اس جگہ کو ترک کرتا ہے، کسی اور جگہ جاتا ہے، باہر جا کے مثلاً وضو کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور مسئلے کے لیے اٹھا ہے، تو آپ اس کی جگہ نہ بیٹھے جب تک وہ واپس آتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا قام احدکم من مجلسہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مجلس سے اٹھتا ہے، ثم رجع الیہ، پھر واپس آتے ہیں، فہو احق بہ، وہ زیادہ حقدار ہے اس کے کہ اس میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح بڑوں کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں نا، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بعض محدثین اپنے اساتذہ کے سامنے فتوے نہیں دیتے تھے۔ آج کل ہم اہل حدیث کے مساجد میں دیکھتے ہیں کہ مفتی سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا قول ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ جو عوام بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، وہ پہلے سے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی احترام نہیں ہے کہ یہ شخص 15 سال مدرسے میں پڑھ چکا ہے اور صحیح پڑھ چکا ہے، ایسا نہیں کہ ہماری طرح، اور میں نے پوری زندگی دنیا میں لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دنیا کمائی ہے تو اپنا کام کرے نا، لیکن تھوڑا سا احترام تو علم کا ہوتا ہے نا۔ علماء نے اپنی زندگی علم کے لیے صرف کی ہے، وہ اس فیلڈ کے ماہر ہے، وہ ڈاکٹر ہے اس فیلڈ کے، تو ان کو چھوڑ دے کہ وہ دین کے بارے میں بات کر دے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی عزت کرنا چاہتے تو آپ علماء کی عزت کریں، بوڑھوں کی عزت کریں۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جو بوڑھا شخص ہوتا ہے، یہ آپ کا تو جو بوڑھا شخص ہے، یہ اللہ کا احترام ہے کہ آپ ان کو احترام دے دیں، رسپیکٹ دینا بڑوں کو، یہ آپ اللہ کو احترام دے دیں۔ وحامل القرآن، اور قرآن جس کے سینے میں ہوتے ہیں اس کو رسپیکٹ دینا۔ یہ ان کے دیکھیں قرآن والے کے احساسات کیا ہوتے ہیں کہ آپ ان کو عزت دے رہے، قرآن کی وجہ سے ان کو عزت دے رہے۔ وہ اگر پسند بھی نہیں کرتا کہ مجھے عزت دے رہے، اگر پسند کرتے ہو تو ان کی ریاکاری ہے، لیکن میرے خیال میں جو قرآن والا ہوتے ہیں نا، قرآن والا صحیح مومن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں صحیح بخاری ہے، جس کے سینے میں شرعی علوم ہے، تو ان کی عزت کرنا اللہ کی عزت ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد، امام البانی نے اس کو حسن قرار دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ، اگر آپ اللہ کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو حامل قرآن، جو قرآن کو اٹھانے والا شخص ہے، قاری ہے، جو عالم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر الغالی فیہ، وہ قرآن کا قاری جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے، اور یہ نہ ہو کہ قرآن اس کو دنیا کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ معاشرہ میں ان لوگوں کی عزت ہوئی ہے۔ انہوں نے زبردستی، اللہ نے زبردستی عزت کرائی ہے۔ دیکھیں بخاری، ابھی تک ہم بخاری کے ریسپیکٹ کرتے ہیں، بخاری کے نام پر لوگ پیسے کماتے ہیں، ان کی کتابیں پبلش کر کے پیسے کماتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے نا، دین کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع، تو عالم کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، بوڑھے کے احساسات کیا ہے کہ آپ ان کو عزت دے دیں، اور ان کو جو احترام آپ دیتے ہیں وہ اللہ کا احترام ہے اصل میں۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دو بندہ ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو میں نے مسواک چھوٹے کو پکڑا ہے، مسواک، تو مجھے خواب میں کہا گیا کبر کبر، کہ بڑے کو پکڑانا چاہیے تھا۔ تو دیکھیں نا، بڑے کی اپنی عزت ہوتے ہیں۔ آج کل یہ ہمارے علماء کا بھی مسئلہ ہے، مدرسوں میں آپ دیکھیں نا، قاری آگے ہوتے ہیں نماز پڑھاتے، بڑے بڑے علماء اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں بھائی آپ کیوں نماز نہیں پڑھاتے؟ کہتے ہیں یہ قاری کی آواز اچھی ہے اور ان کو قرآن زیادہ، تو آپ کو کیوں نہیں آتا بھائی؟ جب آپ عالم ہیں، آپ کو قرآن آنا چاہیے تھا، دوسرے آواز کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ یہ آواز، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آواز تو مطلقاً محمود نہیں ہے نا، تو یہ ہمارے علماء کا بھی مسئلہ ہے۔ بڑوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھائی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ابی بن کعب سے بڑا قاری نہیں تھا، لیکن ابو بکر کے زمانے میں بھی ابی بن کعب نے کوئی نماز نہیں پڑھائی ہے۔ تو جب بڑے لوگ موجود ہو تو نماز کے لیے بھی آگے نہیں۔ یہ بھی مشاعر اور احساسات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بڑے لوگ موجود ہو تو ان کو نماز کے لیے آگے کرے۔ اس لیے اسی طرح جب آپ کسی کی مسجد میں جاتے ہیں تو خود آگے جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ صحابہ تو بالکل، ان کو اگر کوئی کہتا کہ آپ آگے ہو جائے نماز کے لیے، وہ نہیں ہوتے تھے، اس سے اجتناب کرتے تھے۔ آج کل ہم چاہتے ہیں بس میں نماز پڑھاؤں، نماز پڑھائی کیا ہوگا؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو نماز تو سب نے پڑھنی ہے نا، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سب کو دیکھتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آگے سب میں کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن آپ منافق انسان ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پیچھے کھڑا ہو، اس کے دل میں خشوع ہو، تو آپ اللہ کے لیے کام کیا کریں۔ تو اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ کبر کبر، بڑوں کا خیال رکھیں، مسواک، خواب میں مسواک بڑوں کو پکڑانا ہے۔ تو ابھی ہم صحیح بخاری چھوٹوں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں اور نماز میں چھوٹے لوگوں کو آگے کرتے، جب مسواک بڑے کے ہاتھ میں پکڑانا ہوتا ہے، ہاں جی، تو ہم امامت کیوں چھوٹے لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں؟ جو قاری صرف قرآن کے، ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا، بس آوازیں اور ٹون لگائے ہوتے ہیں، تو آپ بھی تھوڑے سے اچھی طریقے سے اگر قرآن کو قرات کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کریں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں کہ مہمان نوازی کے مسئلے میں لوگوں کی فیلنگز کا کیسے خیال رکھتے ہیں، اسلام نے کیا ارشاد کیا ہے اس مسئلے میں، مہمان نوازی کے مسئلے، ضیافت کے مسئلے میں۔ تو ضیافت کے مسئلے میں یہ ہے مراعات شعور صاحب الدعوة عند اعتذار الضيف عن الضیافہ، کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان ہیں نا، تو آپ اگر کھانا نہیں کھاتے طریقے کے ساتھ بات کرو، طریقے کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے، یہ بات کرنے کا کوئی انداز ہوتا ہے نا، آپ کوئی پہاڑی تو نہیں ہے نا، بدو تو نہیں ہے، بدو لوگ بات کرنے کا طریقہ نہیں پہچانتے، طریقے کے ساتھ بات کریں۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور ان کے گفٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، مثلا مجھے اگر کوئی شخص خوشبو دیتے ہیں نا، میں کہتا ہوں میرا الرجی ہے، میرا الرجی ہے، میرا سانس بند ہو جاتا ہے، تو میں اس کو نہیں لیتا۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ خوشبو مجھے نہیں پسند، تو اس طرح وہ ان کی فیلنگز کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں، مجروح کر دیتے ہیں ان کے احساسات کو۔ تو آپ نے جب گفٹ کو رد کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، دیکھیں سعد بن جسامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے حالت میں تھا اور ان کو کسی نے حمار وحشی گفٹ کیا تھا۔ ایک گدھا ہے، وہ تو حرام ہے نا، ایک وحشی گدھا ہے، وحشی گدھا حلال ہے، تو اس کو گفٹ کیا تھا کسی نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے نہیں لینا ہے۔ کیوں نہیں لینا ہے؟ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّ حُرُمْ، ہم احرام کے حالات میں ہیں، احرام کے حالات میں جو شکار کی جانور ہیں نا وہ نہیں لیتے۔ احرام کے حالات میں جب آپ ہوتے ہیں نا اور کوئی آپ کے لیے شکار کرے تو نہیں لینا چاہیے، بالکل اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ ریزن ہے، رد کرنے کا کوئی وجہ ہے، میں کیوں آپ کی گفٹ نہیں لیتا۔ تو اس لیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں وفیہ جواز رد الہدیہ، آپ گفٹ کو رد کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں لینا چاہتا بھائی، تو گفٹ کو آپ رد کر سکتے ہیں لعلت، کسی وجہ سے۔ اور بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب بھی قائم کیا ہے کہ آپ گفٹ کو رد کر سکتے ہیں۔ ابن الملقن بھی کہتا ہے کہ جواز الہدیۃ وقبولها اذا لم يكن مانع يقتضي ردها، اگر کوئی مانع موجود نہیں ہے تو آپ گفٹ کو قبول کیا کرے۔ تو یہ ہے جب آپ کسی کے گھر مہمان ہیں، آپ کو کوئی کھانا پیش کرے تو کہ میں بیمار ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میں یہ چاول نہیں کھا سکتا، مثلا طریقے کے ساتھ بات کرے۔ تو کیونکہ کچھ لوگ بدو لوگ جو ہوتے ہیں نا، یا جو بدو سے متاثر لوگ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو اخلاق سے بالکل متاثر ہے، تو وہ اس طریقے سے اسی کی بات کہتے ہیں مراعات و مشاعر الضیف، مہمان کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان کے جذبات کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ کھانا رکھ دیتے ہیں اور مہمان جب کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کی طرف دیکھتے ہیں یوں گویا کہ اس نے کوئی انسان نہیں دیکھا تھا آج تک، آج انسان کو دیکھ لیا ہے۔ تو کچھ لوگ نا مہمان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مہمان کے جذبات کا خیال رکھنا یہ ہے کہ آپ کھانے کے ٹائم اس کو نہ دیکھیں، اپنے موبائل میں مصروف ہو جائے، قرآن جیب میں رکھے، مصحف اس کو اٹھائے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، برکت بھی آ جائے گا۔ کچھ اللہ کے بارے میں سوچے اور کچھ اپنے بارے میں سوچے۔ تو طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، آپ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو جائے، وہ مہمان کھائے گا کس طریقے سے کھائے گا۔ کچھ لوگ اس کے لقمے شمار کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس نے کتنا لقمے کیا، اور یہ بہت لوگ اس طرح کا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاصتاً جو بوڑھی خواتین ہیں نا، جو بوڑھی خواتین ہیں سادہ، وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں نا کہ لوگوں کے لقمے شمار کرتے ہیں، اور کیا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ چیزیں۔ تو اس کو نہیں دیکھیں، مہمان کا اپنا ہوتا ہے، اور اس لیے دیکھیں مہمان کے جو جذبات ہیں نا، اس کا خیال یہ بھی ہے کہ بیٹھک میں چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مہمان آ جاتے ہیں، وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، بالکل اس نے اپنا منہ بند کر دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ذکر کرتے ہیں، گھر جا کے کمرہ میں 20-30 رکعت پڑھے اللہ کے لیے رات کو، اور ہم تو کہتے ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد۔
اور تراویح پڑھے، جتنے زیادہ 20-30 رکعت پڑھے اللہ کے لیے، وہ تو اس میں چپ اختیار کرے۔ مہمان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، بات کیا کرے بات، کیونکہ وہ بور ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ میرے بات۔ انسان ہمیشہ اس کا ذہن شغال ہوتا ہے، وہ اس کا ذہن چلتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو ظاہر ہے جب آپ نہیں بولتے مہمان کے ساتھ تو اس کا ذہن کیا سوچے گا، نیگیٹو سوچے گا، آپ الگ نیگیٹو اس لیے چپ نہیں بیٹھنا چاہیے انسان کو، کچھ بولنا چاہیے، بس لوگوں کو ہنسائے اور چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم متقی ہے، اپنے لیے متقی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ نہیں تھا، تو پھر کسی اور صحابی نے ان کے مہمان ان کو کھانا کھلایا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، اللہ نے تعجب کیا ہے کہ رات آپ نے مہمان کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ صحابی نے مہمان نوازی کی تھی نا، پیغمبر کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتہ چلا اللہ تعجب کرتا ہے اور کبھی اللہ ہنستا بھی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے نا عقبہ ابن عامر کے کہ جب ایک شخص صحرا میں ہوتا ہے، اکیلا اقامت پڑھتا ہے اور اکیلے نماز پھر پڑھتا ہے، اس سے کچھ علماء نے استدلال کیا کہ 2 لوگ جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک بندہ بھی جماعت کر سکتے، اقامت پڑھے اور پھر اپنے لیے جماعت کرے۔ مسند احمد میں حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعجب کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اللہ نے بڑا تعجب کیا کہ آپ مہمان کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا۔ تو کیا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو سلایا تھا کہ آپ سو جائے کسی طریقے سے، اور جو گرمی چیزیں تھیں نا وہ مہمان کو پیش کی۔ آج کل ہم کدھر یہ کرتے ہیں؟ تو اس لیے مہمان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اسی طریقے سے ان کے جو مشاعر ہے اور مہمان کے جو احساسات ہے اس کو کرنا ہے۔ اچھا، مہمان کے بارے میں ایک یہ بھی ہے، مہمان کا جو خیال آپ رکھتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ مہمان کو کبھی محسوس نہ کرائے کہ آپ نے ان کے لیے تکلف کیا ہے، کبھی یہ محسوس نہ کرے۔ بعض لوگ یہ محسوس کراتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ 100 قسم کے کھانا پیش کرتے ہیں پختون لوگ، ہاں جی 100 قسم کے کھانا۔ تو اس میں یہ پنجابیوں کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ مثلا ایک ڈش پیش کرتے ہیں تو ایک چاول لے کے آتے ہیں یا ایک ہی چیز، اتنا ہی ہوتا ہے نا، اور یہ لوگ ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کا۔ ہم ادھر سوات گئے تھے اور ادھر جو ہمارے اس طریقے سے مہمان نوازی کی گئی ہے، ایک کھانے کے اوپر دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اور 24 گھنٹے ہم لگے رہے کھانا کھا رہے۔ تو مہمان کو یہ نہیں محسوس کرانا ہے کہ آپ نے ان کے لیے تکلف کر سکتے، بخاری میں باب التصنع للضیف، مہمان کے لیے تکلف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں محسوس کرانا، کیونکہ کچھ لوگ تکلف بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے پیشانی پر 12 بجے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں لقیط ابن صبیرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھا، عائشہ نے ہمیں کچھ کھلایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں گھر آیا اور ہم سے پوچھا عائشہ نے تمہیں کچھ کھلایا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نے ہمیں جو گھر میں تیار تھا وہ کھلایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ فذبح لنا شاۃ، ایک بکری پکڑو اور مہمانوں کے لیے ذبح کر دو۔ یہ ہے دیکھیں گھر میں جب خواتین نے اگر مہمان کو کوئی چیز پیش کی ہے نا اور آپ گھر آتے ہیں تو گھر جب آپ آئے نا تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ کہو کہ مہمان کے لیے مرغی ذبح کر دو، اس کے لیے دمبا ذبح کرنا چاہیے، ہاں جی یہ تو مہمان ہے نا، یہ تو آپ لوگوں نے ان کی صحیح عزت نہیں کی ہے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے دمبا ذبح کر دے۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا تحسبن انا ذبحنا الشاة من اجلکما، ہم نے بکری آپ کی وجہ سے ذبح نہیں کی ہے، یہ گمان نہ کرے، ہم ویسے کرتے ہیں کبھی کبھی۔ تو آپ لوگ آ گئے، دیکھیں ابھی مہمان کو محسوس نہیں کرا تھا کہ ہم نے تکلف آپ کے لیے، کھانا بھی کھلایا۔ تو اس لیے آپ جب مہمان کے لیے تکلف کرتے ہیں نا تو مہمان سے آپ کیا کہیں کہ آپ کے لیے نہیں تیار کیا تھا، ہم نے اپنے لیے تیار کیا، بس آپ بھی بیچ میں آ گئے۔ تو وہ کہے گا دیکھیں یہ بندہ میرے لیے تکلف نہیں کر رہا، اچھا بندہ ہے، اور دیکھیں کھانا بھی کھا لیا، ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تیر سے 2 شکار آپ کرے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا۔ دیکھیں جو شخص احساسات کا خیال رکھتا ہے نا وہ ایک تیر سے 2 شکار کرتا ہے، اور باقی لوگ ایک تیر سے 1 شکار کرتے ہیں اور کبھی ان کا تیر غلط بھی جاتا ہے ہاں جی، 1 شکار بھی نہیں ہوتا، اس کا تیر بھی گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک تیر سے 1 تک شکار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا تیر ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تیر سے 2 شکار کہتے ہیں، 1 انار اور 100 بیمار۔
ہاں جی، تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا، ایک انار اور 100 بیمار۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ تعلیم کے میدان میں نا، علم کے میدان میں جب آپ نے پڑھانا ہے تو تب بھی لوگوں کے مشاعر کا ہی خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں پڑھنے اور پڑھانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حیا محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ہم علم سے اس وجہ سے محروم ہیں کہ سٹارٹ میں بھی ہم حیا محسوس کرتے ہیں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے میں ان سے کیوں پڑھوں، ہاں جی، تو حیا محسوس کرتے ہیں، یا خواتین حیا محسوس کرتے ہیں مردوں سے کوئی۔ اس لیے مجھ سے یہ کویشچن ہوا تھا الہدا میں کہ یہ جو خواتین ہیں ان میں کوئی اچھی ٹیچر کیوں نہیں ہے، خواتین میں اچھی عالمہ کیوں نہ بن سکی، کیونکہ خواتین کی ٹیچر خواتین ہی ہے، تو خواتین تو کمزور ہے نا علمی طور پر، اللہ نے کہا ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تو اس لیے جو باقی مسائل ہیں ان میں شرم کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کیا تھا کہ وہ عائشہ کو ایسے مسائل سکھائے جو کہ کسی اور کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی شیعہ کہتے ہیں عائشہ بےہودہ باتیں کرتی ہے، تو یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، آپ کا مسئلہ آپ کے دماغ کا ہے، عائشہ کی کیوں بےہودہ باتیں کری؟ کہتی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ وہ حیض کے حالت میں میرے ساتھ مباشرت کرو، بخاری میں حدیث ہے، ٹھیک ہے لیکن مباشرت سے مراد جماع توڑا ہے، تمہارا عقل کام کرتا ہے، پہلے تو حدیث سیکھو نا، حدیث کا معنی کیا ہے، مباشرت کے تو 3-4 معنی ہیں، تو کیا معنی لیں گے آپ؟ تو اس لیے دیکھیں تعلیم کے میدان میں حیا کرنا، یہ جو حیا ہے نا، حیا کی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نعم النساء نساء الانصار، انصار کے خواتین بہت اچھی ہے، لم یمنعہن الحیاء، حیا نے ان کو نہیں روکا، من ان یتفقہن فی الدین، کہ دین میں وہ فقاہت حاصل کرے، حیا نے ان کو نہیں روکا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ دین میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اس میں اسٹوڈنٹ کے کچھ احساسات ہوتے ہیں نا، سب سے پہلا اسٹوڈنٹ کا فیلنگ یہ ہے نا کہ حیا وہ محسوس کرتے ہیں، اس حیا کو ختم کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے حیا کو؟ اسٹوڈنٹ کے ساتھ فری ہو جائے تھوڑا سا، تو وہ پھر آپ سے نہیں ڈرے گا۔ ہم دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہم بخاری کا میں حافظ ہو، اسٹوڈنٹ کے اوپر روب جمانا چاہیے، میں شیخ صاحب ہوں، بھائی شیخ صاحب ہے تو کیوں شیخ بنے ہیں؟ شیخ اس لیے بنے ہیں میرے اوپر روب ڈالنے کے لیے شیخ بنے ہیں، میرے ساتھ فری ہو جائے تاکہ میں آپ سے علم حاصل کروں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کو 2200 سے اوپر احادیث کا حافظ ہے انس رضی اللہ عنہ، خدمت رسول اللہ 10 سنوات، پیغمبر کے 10 سال خدمت کی ہے، ما قال لی فی شیء فعلته لما فعلت، میں نے جو غلط کام کیا ہے رسول اللہ نے کبھی 10 سال میں نہیں کہا، ایسے اسٹوڈنٹ ہے۔ اس لیے تو انس 7 مکثرین میں سے بنا تھا، المکثرون من روایت الاثر ابو حریرہ یلیہ ابن عمر وانس وجابر والبحر كالخدری وانس وجابر وزوجۃ النبی، تو یہ انس رضی اللہ عنہ اتنے بڑے محدثین سے کیسے بنا؟ انہوں نے یہ رکاوٹیں ختم کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے درمیان جو یہ رکاوٹ نہیں تھی کہ آپ شاگرد کے احساسات کو دبانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے علماء شاگردوں کے احساسات کو دبانا چاہتے ہیں اس طریقے سے، یہ کیا شو کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے ہیں یہ علماء، یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے علماء ہے یا پشاور میں بیٹھے علماء ہے پنجاب میں، یہ ہمارے رسول اللہ سے اچھے ہیں، کیا روب جمائیں گے تم ہمارے اوپر؟ تو اس لیے اس کو رکاوٹ کو ختم کرے، شاگرد کے جو احساسات ہیں اس کو خراب نہ کرتے، تو شاگرد کے اپنے احساس ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا مذاء، میں مزی یعنی میں ایک شخص تھا جو مجھے بیماری تھی نا، یہ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچن نہیں کر سکتا تھا، میں نے مقداد ابن الاسود کو بھیجا، انہوں نے رسول اللہ سے کویشچن کی۔ تو حیا ٹھیک ہے انسان کی صفت ہے، حدیث میں ہے حیا اللہ کی بھی صفت ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ سبحانہ و تعالی حی ہے، اذا رفع الیہ یدیہ لا یردہما صفرا، جب انسان اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی زیرو نہیں واپس کرتا آپ کے ہاتھ کو، جب آپ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی زیرو صفر نہیں واپس کرتا، اس میں 3 چیزوں میں سے کوئی ڈالتا ہے ہاتھ میں، بخاری کی حدیث ہے، ہاتھ میں 3 چیزوں میں سے کوئی ڈالتا، یا مصیبت کو دفع کرنا چاہتے ہیں اللہ، یا آپ کو وہ چیز دیتے ہیں، یا کہتے ہیں بس دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، دنیا لیست لک، دنیا آپ کا نہیں ہے بس آخرت ہے بس آپ کے لیے۔ تو اس لیے دیکھیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں وفیہ استعمال الادب فی ترک المواجہۃ بما یستحم یا منہ عرفا، کہ کبھی اسٹوڈنٹ حیا کرتا ہے، لیکن یہ حیا تو اس زمانے میں تھا نا جو مسائل اس طرح پیچیدہ ہے ان میں حیا کرتے تھے، ابھی تو ہر مسئلہ میں ہم تو استاد سے فاعل کی تعریف نہیں پوچھ سکتے ہیں کلاس میں، کہتے ہیں چپ ہو جاؤ تم، ہاں جی چپ ہو جاؤ، کیوں بھائی کیوں چپ ہو جائے؟ استاد بخاری نے وہ سب سے بڑے استاد بخاری کے 5 سال عمر تھا، استاد کے اوپر رد نہیں کیا تھا کہ آپ یہ زبیر کیوں کہہ رہے ہیں، راوی میں آپ کو غلطی لگی ہے، پھر استاد نے اندر سے چیک کر دیا تھا، تو حالانکہ وہ چھوٹا بچہ تھا، پہلے تو استاد نے ان کو نہیں کہا کہ حدیث میں چھوٹا بچہ کیوں بیٹھا ہے،
اور آج کل ہم صرف ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اتنی برے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو آپ اسٹوڈنٹس کو کھلا میدان چھوڑیں، کویشچن کریں ہم سے، کویشچن جو آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو امام مالک نے 46 کویشچن میں سے 6 کا جواب دیا تھا نا، اور 40 کا نہیں دیا. اس شخص نے کہا میں تو بڑا دور سے آیا ہوں، تو امام مالک نے کہا اخبر من وراءک ان الامام مالک لا یدری، پیچھے لوگوں کو بھی بتاؤ کہ امام مالک جاہل ہے، بس نہیں آتا مجھے بھائی، نہیں آتا، سیدھا بتاؤ لا ادری میں نصف العلم ہے. تو اس لیے کہ بخاری میں باب بھی ہے باب الحیاء فی العلم، لیکن امام بخاری مجاہد کا قول ذکر کر چکے ہے کہ 2 لوگ علم حاصل نہیں کر سکتا، متکبر انسان اور جو شخص حیا کرتا ہے. لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، جو تکبر کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. دیکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی متکبر دل میں اپنے آیات کو نہیں، اللہ دیکھیں آج کل ہم کیوں مصروف ہیں، علم سے مصروف ہے. میں بڑا بیزی ہوں، میں دورہ کو اٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے دل کے اندر تکبر موجود ہے. صاف صاف باتیں ہیں، میں اپنے بارے میں بھی کہوں گا، آپ بھی سن لیں. یہ قرآن کا سورۃ اعراف میں اللہ کہتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا میں اپنے آیات سے ان کو بیزی کر دوں گا. یہی مطلب ہے نا، اور کیا ہے؟ سأصرف کا کیا مطلب ہے؟ میں ان کو مصروف کر دوں گا نا. اردو میں مصروف کا مطلب بیزی ہوتا ہے، اگر کہ مصروف کا لفظ عربی میں اس طرح مشغول استعمال ہوتا ہے، لیکن مصروف کا مطلب ہوتا ہے بیزی کرنا. اللہ آپ کا چہرہ دوسری سائڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ علم نہیں حاصل کر سکتے، کرے بھی تو پیپر کے لیے حاصل کرتے ہیں، صبح بھول جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھے، علم یہ اس دل میں ٹھہرتا ہے جو دل پیپر کے لیے علم حاصل نہیں کرتا. یہ علم تکبر کے لیے نہیں حاصل، جو علم آپ اس لیے حاصل کرتا ہے. امام احمد نے کہا العلم لا يعادله شيء، علم کے ساتھ کوئی چیز برابر نہیں ہے. تو امام احمد سے کسی نے کویشچن کیا وکیف ذلک یا احمد بن حنبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہاد تو سب سے افضل عمل ہے، تو آپ کہتے ہیں علم سے. تو امام احمد نے کہا اذا اريد به وجه اللہ، جب آپ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اپنے علم پھیلانے کی وجہ سے، تو پھر امام احمد سے پوچھا گیا کہ ایکسپلین کر دے اس کو، کیا مطلب ہے اللہ کا چہرہ، کیا مطلب اللہ کا چہرہ؟ تو انہوں نے کہا تھا تنوی به رفع الجهل عنك وعن غيرك، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سے جہل کو اٹھائے اور دوسروں سے جہالت کا پردہ اٹھائے. اگر یہ آپ کی نیت ہے نا تو پھر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم میں حیا نہیں کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کو مرعوب رکھیں گے آپ تو وہ حیا کر، تو اس لیے اسٹوڈنٹ کے کچھ فیلنگس ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو دعوت کے میدان میں جاہل کے ساتھ الگ معاملہ کریں اور عالم کے ساتھ الگ معاملہ. اگر کوئی شخص عالم ہے اور وہ بریلوی بنا ہے تو سیدھا آپ اس کے اوپر رد کر سکتے ہیں. اور ایک شخص عائشہ کو گالی دیتے ہیں تو اس کو آپ بھی دے سکتے ہیں صحیح طریقے سے، آپ بھی اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنا روب جما سکتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ متکبر کے اوپر تکبر کرنا تکبر نہیں ہوتا. ہاں جی، متکبر کے اوپر اس شخص سے بڑا متکبر کون ہوگا جو ابو بکر کو کافر سمجھتا ہے، جو عائشہ کو گالی دینا چاہتے ہیں. کہ کہتے عائشہ حمیرہ ہے، حمیرہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کلر وائٹ تھا، حمیرہ حمار سے ہے، حمار گدھا، یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس طرح یہ جاہل نہیں ہے، یہ لوگ یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. لیکن دین میں جاہل کے ساتھ آپ نے نرمی اختیار کرنا. کوئی شخص ہے اس کو مسئلے کا نہیں پتہ تو آپ اس کو ڈانٹے نہیں ہے کہ آپ جاہل ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، اور 50% لوگ جاہل ہے اور 70% لوگ جاہل ہے، تو اس طریقے سے نہ کرتے آپ طریقے سے. دیکھیں جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، یہ صحیح حدیث ہے نا. ایک بدو آیا تھا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کیا، تو صحابہ نے کہا، ڈانٹا، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے مسجد میں پیشاب کا جگہ ہوتا ہے، یہ مسجد نماز کے لیے ہے، پیشاب کے لیے تو نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کرے، ان کو نہ ڈانٹے بلکہ دعوہ ان کو چھوڑے، اپنے پیشاب کو مکمل کر دے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا کہ دیکھیں بھائی صاحب، یہ جو مساجد ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور گندگی کے لیے نہیں، اور قرآن کے قراءت کے لیے ہے. تو پھر رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ اس کے اوپر پانی ڈالے، اور ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. تو اس لیے وہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے نا کہ یہ شخص بڑا عالم بنا تھا. پھر یہ جو عربی ہے نا بدو ہے. اچھا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کروں. شیخ ابن باز گھر میں تہجد پڑھ رہا تھا سعودیہ میں. ابن باز کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا. وہ نابینا تھا لیکن اس نے پل دیکھا تھا، نجات کا پل دیکھا تھا، ایک شاعر کہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جن کے نظر چلتے ہیں وہ پل نہ دیکھ سکے نجات کی.
نجات کا پل ان کو نظر آیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھا، 17 سال کی عمر میں ان کی نظر چلی گئی تھی. تو ابن باز رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، اور ظاہر ہے ان کے خادم بھی ہوتے تھے، آخری عمر میں سعودیہ نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ تہجد کے ٹائم اوپر سے چور نے چھلانگ لگایا ان کے گھر، تو وہ تہجد پڑھ رہا تھا، خادموں نے ان کو پکڑ لیا. تو جب شیخ ابن باز کے سامنے پیش کر دیا تھا، شیخ ابن باز نے پوچھا کس ملک سے ہے، تو اس نے کہا پاکستان سے. جی چور نے کہا میں پاکستان سے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو پھر شیخ ابن باز نے ان کو معاف کر دیا، ان کو کہا کتنا پیسہ چاہے، چیک کے اوپر لکھ لیا اس کو اتنا پیسے دے دے. تو جب پیسے دے دیے، اچھا یہ شخص جب ابن باز فوت ہو رہا تھا نا، یہ طالب علم بنا تھا، اور ابن باز کی وفات کی خبر جب ان کو ملی نا تو یہ شخص بے ہوش ہوا تھا پاکستان میں. یہ مجھے خبر دی ہے، جو شخص ادھر ابن باز کے ساتھ خدمت کر رہا تھا وہ مجھ سے ملا تھا پچھلے سال. تو وہ شخص جو ہے نا وہ عالم بن چکا تھا ابن باز کی اس وجہ سے کہ وہ دیکھیں جاہل کے ساتھ ان لوگوں کا اپنا ایک طرز تھا. ابن باز رحمہ اللہ کا جو حلا کے ساتھ اپنا ایک طرز تھا، ان کو سمجھانے کا ایک انداز تھا. تو یہاں پر ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص بعد میں بڑا عالم بن چکا تھا. یہ جو اعرابی تھا نا، پیشاب کے لیے جو آیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے نہ ڈانٹا تھا، میں آپ سے بڑا متاثر ہوا، اس لیے میں دین کی طرف آیا. تو لیکن نرمی کی بھی آپ نے جگہ، نرمی یہ نہیں ہے کہ شیعہ کے سب میں کڑا ہو جاؤ، ہاں جی یہ بھی بائی ہے اور یہ بھی بائی ہے. اتحاد الادیان کے نام سے تنظیم کو لانچ کر دے. اتحاد یہ کیا ہوتا ہے؟ اتحاد کیا ہے بھائی؟ اتحاد ہوتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں ایک شخص ہے، اس نے 70 سال کسی غلطی کے اوپر ہے، کسی غلط بریلویت کے اوپر ہے، حنفی ہے، یا وہ کسی اور غلط عقیدی شیعہ ہے، 80-70 سال اس نے، آپ اس کو فوراً چینج نہیں کر سکتے. تو چینج آپ اس کو نہیں کر سکتے، تو اس لیے طریقے کے ساتھ اس کو آپ نے، تو صحابہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو کرتے تھے. اور اس شخص کو ربانی کہا جاتا ہے جو ایسا عمل کرتے ہیں. دعوت کے میدان میں اس شخص کو آپ ربانی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ. اگر آپ قرآن کا استاذ ہیں تو آپ ربانی بنیں. آپ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ربانی کون ہوتے ہیں؟ الذین یعلمون صغار العلم قبل کبارہ، جو چھوٹے چھوٹے مسائل پہلے سمجھاتے ہیں، بڑے بڑے بعد میں سمجھاتے ہیں. یہ ربانی انسان ہوتے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ. التدرج فی العلم کے بارے میں ایک لیکچر بھی ہے یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھانا ہے نا. چھوٹے بچوں کو تو بخاری پر نہیں بٹھا سکتے ہیں نا طریقے کے ساتھ. تو اسی طرح آپ نے کسی عامی کو سمجھانا ہے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ. اگر آپ کو پتہ ہے یہ شخص پکا ہے اس غلطی کے اوپر، یہ شخص کئی سالوں سے آ رہا ہے اس غلط منہج پر آ رہا ہے، آپ اس کو فوراً چینج تو نہیں کر سکتے نا طریقے کے ساتھ. مثلا آپ حنفی کو کہیں میں تقلید کو مانتا ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا شرک کو چھوڑے آ جاؤ میں بھی حنفی ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کی عزت تو سب کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر آپ ان سے بات کریں. سعید ابن ابی الحسن کہتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ انی اصورو، مجھے تصویر کی بیماری ہے، تصویریں بہت کھینچتا ہوں نا. اس ٹائم کیمرہ نہیں تھا کہ وہ تصویریں کھینچتا تھا، لیکن عبداللہ ابن عباس سے اس شخص نے کہا میں تصویریں کھینچتا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا قریب آؤ، ادھر قریب آؤ. یہ نہیں کہا حرام کر رہے ہو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ حرام کر رہے ہو، تو تصویر آپ نے نہیں کھینچنا ہے. تو پھر عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ دیکھیں تصویریں کہ آپ عادی ہو چکے ہیں، تو لہٰذا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو تصویر ہے نا اس کو چھوڑیں، کیونکہ ہر مصور جہنم میں ہے. ان کنت لابد فاعلا، اگر پھر بھی تصویروں کا شوق ہے تو درخت کا تصویر بنایا کرے یا اس چیز کا تصویر بنایا کرے جس کا کوئی روح نہ ہو، جیسے آج کل لوگ بناتے ہیں. بہرحال یہ موبائل کی تصویر یہ تو ہاتھ سے بناتا ہے، ہاتھ سے تو تصویر حرام ہے. موبائل سے تصویر بنانا اس کے بارے میں امت کا اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں ویڈیو حلال ہے اور تصویر حرام ہے. صحیح بات یہ ہے تصویر حرام ہے، یہ بات صحیح ہے اصولی طور پر. کوئی تصویر حلال نہیں ہے، بس لوگ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں نا، لیکن حرام کو تو حلال نہ بنائے نا، اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا اسی طرح جو شخص بھول جائے نا تو ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں. کوئی مثلا دین کا کوئی عمل ہے اس پر عمل نہیں. مثلا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا نا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں، تو آپ ان کو نہ کہیں بے دین انسان، آپ کو طریقہ نہیں پتہ، ہاں جی دائیں ہاتھ سے، یا اس کو فوراً کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بعض لوگوں نے اپنے دین کو ٹھیکیدار بنائے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنائے ہیں دین کا. تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو طریقے کے ساتھ سمجھائے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن مبارک کون تھا؟
عبداللہ ابن المبارک یہ وہ مجاہد ہے جنہوں نے فضیل ابن عیاض کو اشعار بھیجے تھے. فضیل ابن عیاض حرمین میں عبادت کرتا تھا نا, تو عبداللہ ابن مبارک کتاب الجہاد کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے, اور یہ امام ابو حنیفہ کے زمانے کا تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور عبداللہ ابن مبارک دونوں نماز پڑھ رہے تھے, تو عبداللہ ابن مبارک نے ہاتھ اٹھائے رفع الیدین کیا اور ابو حنیفہ نے نہیں کیا, تو ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ اڑ رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ابو حنیفہ سے کہ آپ پہلے دفعہ نہ اڑے تو میں بعد میں بھی نہیں اڑا, یعنی آپ نے بھی تو سٹارٹ میں رفع الیدین کیا نا, تو آپ تو نہ اڑے نا, تو میں بعد میں بھی نہیں اڑا, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. یعنی احناف تو سٹارٹ میں رفع الیدین کرتے ہیں نا, تو جب وہ جاز نہیں بنتے سٹارٹ سے تو ہم کیوں رکوع سے پہلے جاز بن جائے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اس کا پتہ چلتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک یہ اس دور کا تھا, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا تھا, اور انہوں نے فضیل ابن عیاض کو اشعار بھی بھیجے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب, اے حرمین میں عبادت کرنے والا شخص اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ کو یقین ہو جائے گی کہ آپ اپنی عبادت میں کھیل رہے ہیں. یعنی مکہ اور مدینہ میں عبادت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جہاد میں ہم خون کے ساتھ, آپ آنسو نکالنا چاہتے ہیں نا, مکہ اور مدینہ میں آنسو نکال رہے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اور ہم خون نکالتے ہیں. من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب, ہمارے جسم کے اوپر خون آ رہا ہے, خون ہمارے جسم سے نکل, آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرق ہے نا. جو شخص جسم سے خون نکال رہا ہے اور جو آنسو نکال رہا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا مجاہد ہے. دیکھیں ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں. کہتے ہیں محمد ابن حمید کہتے ہیں عاطس رجل عند ابن المبارک, ایک شخص کو چینک آئی عبداللہ ابن مبارک کے پاس, تو اس نے الحمدللہ نہ پڑھا. الحمدللہ پڑھنا چاہیے نا, وہ بھول گیا تھا. ایک شخص بھول جائے تو عبداللہ ابن مبارک نے ان سے کہا کہ جب انسان کو چینک آتا ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے, تو اس نے کہا الحمدللہ کہنا چاہیے. تو پھر اس کو یاد آ گئے. دیکھیں طریقے کے ساتھ, یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں, تم چھوڑو, بات کرو. آپ بھی کسی کو نصیحت بھی کرنا ہے نا, تم چھوڑو, تم نے یہ کیا, تم نے تھوڑی دیر پہلے یہ کیا, اور پچھلے سال تم نے یہ کیا تھا, اور اس سے پہلے وہ کہے گا میں سب سے بڑا مجرم ہوں. جیسے وہ ننان میں قتل والا جو مفتی کے پاس گیا تھا, اور مفتی نے کہا آپ کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے, تو اس نے کہا میں 100 پورا کروں گا 100, تو اس نے مفتی کو قتل کر دیا تھا نا. تو طریقے کے ساتھ تو نہیں کرنا چاہیے نا, تم اتنا مجرم ہو, تم اتنا مجرم ہو, تو اس کو طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے. تو اس لیے جو انسان بھول جائے نا, وہ یہ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ بعض لوگوں کو حکمت دیتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کے حکمت عملی ہوتے ہیں لیکن اسپیکنگ پاور ان کا نہیں ہوتا. اور جس کے پاس یہ دونوں آ جائے نا, وہ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دونوں دیا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, ہم نے ان کو حکمت بھی دیا تھا اور اسپیکنگ پاور بھی دیا تھا, دونوں ہم نے دیا تھا. تو اس لیے کچھ لوگوں کو اللہ صرف حکمت دیتا ہے جیسے, لیکن صرف حکمت بھی کافی ہے. اگر آپ کا اسپیکنگ پاور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں تھے نا, موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا ہارون کا؟ موسیٰ کا زیادہ ہے, لیکن موسیٰ نے خود کہا تھا کہ اسپیکنگ پاور میں یہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ ہے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, یہ مجھ سے زیادہ اچھا بول سکتا ہے. اور فرعون نے بھی کہا تھا موسیٰ کی زبان صحیح نہیں چل سکتے. لیکن دیکھیں جو مراتب حاصل کرتا ہے انسان, وہ اسپیکنگ موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوتے. اللہ کے ہاں موٹیویشنل اسپیکر کوئی نہیں, ورنہ موسیٰ علیہ السلام ہارون اوپر نہ ہوتا, ہارون اوپر ہوتے درجے میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ, کون ہے؟ موسیٰ ہے نا, مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ, تو جن سے اللہ کلام کرتا ہے. تو وہ یہ دیکھیں نا, اب انسان اگر کوئی بھول جائے تو اس طریقے سے, ظاہر ہے یہ کتاب تو طویل ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ اکتفا کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے, جو انسان غم میں ہوتے ہیں نا اس کے الگ احساسات اور جذبہ, اور یہ آخری بات میں کرتا ہوں, غم میں شریک ہونا یہ صحابہ کا کام تھا. کسی کی فیلنگز کو اگر آپ اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے جذبات مجروح نہ ہو جائے, تو غم کے حالات میں آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائے. عائشہ کے اوپر کتنا غم آیا تھا, عائشہ کے اوپر ایسا غم آیا ہے نا, آج کل قیامت تک شیعہ عائشہ کو نہیں چھوڑیں گے, ایسا غم آیا ہے. تہمت لگا تھا نا زنا کا عائشہ کے اوپر, ابھی تک شیعہ کہتے ہیں ان کو زنا کیا ہے, ابھی تک وہ شیعہ کہتے ہیں. شیعہ عائشہ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے. کیوں نہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر کی بیٹی ہے, تو ان کو ابو بکر سے چیڑ ہے نا, پوری خاندان سے ان کو چیڑ ہے ابو بکر, اور ہمارا کسی سے چیڑ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر اور علی کا آخری نمبر.
ہاں جی، ہم کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں دمادم مسقل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر اور علی کا جو نمبر اللہ نے دیا ہے بس وہی نمبر ہم مانتے ہیں، اس میں کیا ظلم. لیکن یہ لوگ عائشہ کو نہیں تو عائشہ جو غم میں مبتلا تھی نا تو وہ کہتی ہے وَأَنَا أَبْكِي میں کمرے میں رو رہی تھی کہ میرے اوپر زنا کے تہمت لگے ہے. استأذنت علی امرأة من الانصار، انصار کے ایک خاتون میرے پاس آئی. فأذنت لها فجلست تبكي، میں نے ان کو اجازت دی اور وہ بھی میرے ساتھ رو رہی تھی. تو لیکن دیکھیں عائشہ کے ساتھ رونے والی اور آج کل رونے والی ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے. آج کل جو رونے والی ہوتی ہے نا ان کو رونا نہیں آتا، روتی ہے نمبر بڑھانے کے لیے روتی ہے. جیسے لوگ اچھی خواتین بھی ہے لیکن خواتین میں خیر نہیں رہا پھر. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے نا اس کو نیاحہ بولتے ہیں نا، یہ جو آ کے گریوان اپنا گھسیٹتی ہے اور کبھی کیا کرتی ہے کبھی کیا کرتی ہے، تو اس طرح نہیں کرتی تھی. لیکن وہ غم میں شریک ہو سکتے ہیں آپ. یہ غم میں ایسا نہیں شریک ہونا ہے جیسے کہ آپ کسی کو دکھا رہے ہیں، بس اندر سے اگر آپ کو تکلیف ہے اس لوگوں کی کر دے. ایک شاعر نے بھی کہا ہے وَلَا بُدَّ مِن شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوءَةٍ، اپنی فیلنگز اور غم کو انسان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو انسانیت کو سمجھتا ہے. منافق انسان کے ساتھ اپنی فیلنگ کو کبھی شیئر نہ کرے. شاعر کہتے ہیں یواسیک او یسلیک او یتوجع، یا آپ کو تسلی دے گا یا خود دردمند ہو جائے گا. لیکن جو منافق انسان ہے وہ تو خوش ہو جائے گا نا. اس طرح لوگوں کے ساتھ تو خواب بھی نہیں شیئر کرنا چاہیے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب اس انسان کے ساتھ شیئر کرے جو انسان نیک ہو، جو آپ کو تعبیر دے دے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خواب کی تعبیر خواتین بتانا شروع کر دیتے. جب آپ خواب دیکھتے خواتین کو بتاتے وہ فوراً سے تعبیر نکالتے، اور جس طرح تعبیر آ گئے تو وہ تو پھر کیونکہ ان کو بڑا پتہ ہے شریعت کے بارے میں، ان کو بہت زیادہ پتہ ہے. تو اس لیے خواب کو بھی جب آپ غم کو اور خواب کو صرف نیک لوگوں کے ساتھ شریک کریں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. ابھی اگر کسی کا کویسچن ہو ہم کویسچن لے سکتے ہیں. ایک بھائی نے میرے بارے میں کویسچن کیا ہے انٹروڈیوس کہتے ہیں انٹروڈکشن. تو میرا عامر نام ہے، یہ یوٹیوب پر میرا چینل بھی ہے اور ساتھ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اور رفع الیدین کے بارے میں کہتے ہیں، رفع الیدین کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور یہ جو رفع الیدین ہے نا یہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ رفع الیدین سنت عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکوع سے پہلے. صرف امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین نہ کرنے کا موقف ہے ان کا کوفہ میں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رفع الیدین نہیں کرتا تھا رکوع سے پہلے اور وہ وہاں پر کیا تھا. جی میں اسلام آباد میں پڑھاتا ہوں بھائی. جی اور کسی کا کویسچن وہ کر سکتے ہیں، اپنا مائک کھولے اور کویسچن اگر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب. جی جی شکریہ. حیاک اللہ. اصل میں یہ کتاب آپ اپنے لیے خرید بھی سکتے ہیں. یہ صالح منجد کی کتاب ہے، یہ شیخ صالح منجد کی کتاب ہے. بہت بڑی کتاب ہے لیکن میں نے کوشش کی پورے 1 گھنٹہ میں اس کا خلاصہ کر دیا.